الہام اور آزادی، آج کی نظم ضرب کلیم۔ ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام، ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لیے مہمیز۔ مہمیز ایڑی لگانا، یعنی گھوڑا سوار گھوڑے کو دوڑانے کے لیے مارتے ہیں پاؤں سے۔ فکر، سوچ، عمل، کام۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ میرے ذہن میں یا میرے دل میں خدا کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو اس کی بات سننے والوں کے لیے فکر اور عمل کے گھوڑے پر ایڑی لگانے کے مترادف ہے۔ اس میں فکر کی صحت اور عمل کی سچائی پیدا ہوگی، یعنی آزادی، یعنی آزاد بندے کی کیفیت۔ اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز۔ نفس گرم یعنی گرم سانس، تاثیر، اثر ہونا، چمنستان یعنی باغ، شرر آمیز یعنی جس میں چنگاری ملی ہوئی ہو۔ آزاد شخص کا الہام یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اس کے سانس میں گرمی آزادی و عمل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے سانس کی آواز سے سننے والوں کے دل و دماغ پر بھی ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے حرارت اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور بے عمل باعمل بن جاتے ہیں۔ یوں کہیے کہ آزادی والے شخص کی الہامی تاثیر سے اس کی سانس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ میں بھی جہاں ہو چنگاریاں پیدا کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور حرارت شوق پیدا کر کے ان کو عمل کی صحیح راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ یعنی ایک آزاد بندہ، ایک آزاد بندے کی جو ہے کیفیت ہے۔ اور شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز۔ نمودار یعنی ظاہر ہونا، شاہین یعنی باز، مرغان سحر خیز یعنی صبح کو اٹھنے والے پرندے۔ ایسے شخص کے الہام سے جو کہ آزاد ہوتا ہے، بلبل میں باز کی سی طاقت اور انداز پیدا کر دیتا ہے۔ اس شخص کے فیضان سے صبح اٹھنے والے پرندے کس حد تک بدل جاتے ہیں کہ پست و ہمت بلند، حوصلے بے عمل والے اور بے شوق والے بن جاتے ہیں۔ اس مرد خود آگاہ خدا مست کی صحبت، دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز۔ خود آگاہ یعنی اپنی معرفت رکھنے والا، اپنے آپ کو جاننے والا، گدا بیکاری، شکوہ جلال و جم پورا نام جمشید، ایران کا ایک بادشاہ۔ مطلب یہ کہ جو آزاد شخص الہام کا علم بردار ہوتا ہے، یعنی جسے الہام عطا ہوتا ہے، وہ اپنی معرفت بھی رکھتا ہے اور خدا بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے خود معرفت اور خدا مست شخص کی صحبت کی تاثیر سے بھکاری جو ہیں، یعنی وہ ایران کے جو بادشاہ ہیں، ان کا جلال اور شکو ان میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایک مانگنے والا، ایک بھکاری جو ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا بادشاہیت کی جو ہے نا شان و شوکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محکوم کے الہام سے اللہ بچائے۔ غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز، یعنی غارت گر اقوام، قوموں کو تباہ کر دینے والا۔ صورت یعنی مانند، چنگیز منگولوں کا مشہور سردار بادشاہ جو اپنی بربریت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا۔
اب یہاں مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ آزاد شخص کے الہام کی صفات بیان کرنے کے بعد محکوم شخص کے الہام کی بات کرتے ہیں، یعنی جو غلام شخص ہو. یعنی محکوم شخص اگر صاحب الہام ہو تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ صحیح اور حقیقی الہام تو ہمیشہ خود آگاہ و خدا مست اور آزاد شخص کو ہی حاصل ہوتا ہے. غلام کا الہام خود ساختہ اور فریب زدہ ہوتا ہے، جس سے قوموں میں اس قسم کی تباہی اور بربادی پھیلتی ہے جس طرح کبھی ظالم چنگیز نے پھیلائی تھی. تو یہ اس نظم کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور اس میں جو پیغام ہے مرشد اقبال کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آزاد شخص کا الہام ہے اور ایک محکوم یعنی غلام شخص کا الہام ہے. الہام یعنی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کوئی ایک لہر، کوئی ایک بات، کوئی ایک پیغام جو اس کے دل پہ اللہ ڈائریکٹ جو ہے لقا کرتا ہے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جو آزاد آدمی ہوتا ہے یہ اسی کا طور امتیاز ہوتا ہے، اور اللہ کا مخاطب بھی آزاد آدمی ہے، نہ کہ محکوم غلام آدمی. کیونکہ آزاد آدمی جب اللہ سے جڑتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب اسے کوئی نعمت عطا ہوتی ہے، کوئی کلام عطا ہوتا ہے، کوئی بات عطا ہوتی ہے، تو وہ اس بات سے، اس کلام سے، اس نعمت سے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے اور ان کو صحیح راہ پہ گامزن کر دیتا ہے. جبکہ اس کے برعکس جو غلام آدمی ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے کسی قسم کا کوئی الہام یعنی اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے اس کے دل پہ نہیں اترتی. یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اگر یہ چیز کا متمنی ہوتا ہے کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے تو یہ جھوٹی بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے تو ایک غلام شخص جو ہے وہ غلامی کا سبق ہی دے گا اور اسے منسوب کرے گا اللہ سے، جبکہ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. غلاموں سے خدا مخاطب نہیں ہوتا، آزاد بندوں سے خدا مخاطب بھی ہوتا ہے، اور آزاد بندوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح آزاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ آزاد آدمی ہی جو ہے صحیح معنیوں میں قیادت کر سکتا ہے.